آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اگلی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں جو ہمارا اگلا سبق ہے، بغیر وقت کو ضائع کیے۔ آج ہماری آیت نمبر 41 ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا رکوع، آیت نمبر 41، 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ہے ہم اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے تلفظ و تجوید کے ساتھ، اس کے بعد پھر اسے روانگی سے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہ دیکھیں، یہ رن اس لیے نہیں ہم پڑھ رہے، ابھی ہے رن، را دو زیر رن، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بالکل چھوٹی سی میم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو را دو زیر رن بنے گا، لیکن یہ میم کے ساتھ ملایا جائے گا، اس سے پھر رم بن جائے گا، رم، کافرم، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا میم جو نظر آ رہا ہے نا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، را کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ کافرم بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ایک بار اسے روانگی سے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور وہ تشریح کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا، سانس ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہے ہم نے، تھوڑا سا پیچھے سے پڑھنا ہے۔ مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، أَنزَلْتُ، نازل کیا گیا تم پر، مُصَدِّقًا لِمَا، تصدیق کرنے والا، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، اول، پہلے، کافرین، کافر، انکار کرنے والے بھی اس کا، وَلَا، اور نہ، تشترو، خریدو، بِآیاتی، میری آیات کو، ثمناً، قیمت میں، قلیلاً، تھوڑی، یا بیچو، یا اس میں نا معنی آ رہا ہوتا ہے یا بیچو یا خریدو، وَإِيَّايَ، اور مجھی سے، فَاتَّقُونَ، بس تم ڈرو، یا صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر آ گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ نازل کیا گیا، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا۔ اب کیا نازل کیا گیا تھا؟ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے اس آیت میں؟ یہاں پر رکوع شروع ہی ہوا تو کس کی بات ہو رہی تھی؟ کون تھے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں دوسری آیت میں بھی انہی سے بات ہو رہی ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ نازل کیا گیا تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ دو چیزیں، پہلی تورات میں تصدیق کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تورات میں اللہ کے نبی کا، جو آخری نبی تھے، ان کا ذکر آیا تھا کہ ایسا نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کتاب قرآن مجید، کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان کی
تصدیق کرنے والے بن جاؤ، جو کہ ہم نے تم پہ نازل کیا ان کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم ہی پہلے کافروں میں سے نہ ہو جانا، پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، کہ قرآن کی اور اللہ کے نبی کی تم نے تصدیق کرنی ہے اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ انہیں اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے علم تھا، جو علماء بھی تھے تورات کے، ان کو بہت اچھے طریقے سے علم تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ کو اس طرح علم تھا اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنے کا جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے وہ جانتے تھے، کیونکہ تورات میں آیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، وہ ان کے آنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ کس لڑی میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، تو تب پھر ان کے اندر تکبر، حسد کی بنا پر انہوں نے ان کو مانا نہیں کہ یہ ہمارے، کہ جو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق والی لڑی میں سے کیوں نہیں آئے، یہ حضرت اسماعیل والی لڑی میں سے کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھے یہود اور یہ جو تورات کے جو علماء تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بیٹے نہیں ہیں ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صحیح بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹے نہیں ہیں، یہ ناجائز بیٹے ہیں، اس طرح کی نا ان میں بہت سارے اقوال ابھی تک پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو لہٰذا انہیں تھا کہ نبی آتا تو یہ تو ہمارے میں سے ہی آنا چاہیے تھا، یہ اسماعیل کی لڑی میں سے کیوں آ گیا، مین حسد کی وجہ یہ تھی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ تمہاری کتاب میں تھا، تمہاری کتاب میں موجود تھا، تو تم اس کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ، جو کہ نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرو تم، اور پہلے ہی کافر نہ بن جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ پہلے کافروں میں سے نہ ہو جانا، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے ایک عمل کا علم موجود ہے ان کے پاس، تو انہوں نے آگے فوری بتا رہے، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت میں بیچنے والے نہ ہو جانا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو بیچنے والے نہ ہو جانا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف تقویٰ کس کا اختیار کرنا ہے؟ میرا اختیار کرنا ہے، میرے سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بچ بچ کے چلنا ہے، کس طرح بچ بچ کے چلنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض